ہوتا ہے، راضی تو وہ ہوتا جو پہلے بگڑا ہوا ہو کسی سے، خدا تو ان سے بلند اور ماورا ہے ان چیزوں سے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ترین جو ایک ادھر جماعت مومنین یا مومن کو جو بھی اللہ کے اس پیمانے پہ پورا اترے، اور سب سے بلند ترین اللہ تعالیٰ نے جو شرف کی بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے، اس کا مفہوم اگر ہم آہنگ ہونا آپ کہیں تو عربی زبان کے قاعدے کی روح سے بھی یہ صحیح ہے۔ جو چیزیں یکسر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائیں ان کے لیے وہ یہ لفظ بولتے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو یکسر ہم آہنگ ہو گئے ہیں مشیت خداوندی سے، پورے کے پورے اس کے ساتھ یہ ہم آہنگ قوانین خداوندی سے۔ اور خدا نے جو وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہماری طرف سے یہ ہوگا، تو وہ پورے کا پورا ان کے حال سے ہم آہنگ ہو گیا۔ دونوں طرف سے یہ کوئنسیڈنس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جانا، یہ ہے جس کو راضی ہو جانا کہتے ہیں۔ اور صحابہ کبار کے متعلق تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر یہ دہرایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بلند ترین کوئی اور شرف نہیں ہو سکتا جو خدا کسی کے متعلق یہ کہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کبار کے شرف و مجد کے متعلق قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں، اور چھوٹا منہ اور بڑی بات کی ہے کہ صحابہ کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی شہادت کے بعد ان کے بلند ترین مقامات کے متعلق کسی قسم کے شبہ اور ابہام کی ضرورت نہیں رہتی۔ بار بار قرآن دہراتا ہے، میں نے متعدد بار اس کے متعلق پیش بھی کی ہیں آیات، پھر دہرائے دیتا ہوں چونکہ یہ بات پھر سامنے آ گئی ہے۔ صحابہ میں کون کون سے گروہ شامل ہیں جن کے متعلق قرآن نے یہ سند دی ہے، یہ شہادت دی ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی خدا کے راستے میں اور پھر مسلسل جد و جہد کرتے رہے اس نظام کے قائم کرنے میں اور استحکام میں، یا اللہ کے راہ میں جسے کہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ مہاجرین آ گئے جو ادھر سے آئے تھے، اور وہ جنہوں نے مدینے میں ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی، جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ دو ہی حصوں میں تعارف کی غرض سے، ان کے اندر یہ کوئی تفریق، جماعتی تفریق نہیں تھی۔ اور وہ جو پوچھو نہیں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو پچھلے دنوں کسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم تو لکھتے ہیں نا کہ قرآن میں پارٹی بازی یا فرقہ بندی شرک ہے، امت واحدہ ہے، اس میں نہ سیاسی پارٹیاں ہو سکتی ہیں نہ مذہبی فرقے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے اس کی تردید میں یہ لکھا تھا کہ ہو کیوں نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کبار دو سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے، مہاجر اور انصار۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن نے ان کے تعارف کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو مکہ سے مدینے کی طرف آئے وہ مہاجر تھے، مدینے میں جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی، ان کی انصار کہا ہی اس لیے گیا ہے۔ اس سے پیشتر نہ وہ مکے والے مہاجر کہلاتے تھے، نہ یہ مدینے والے انصار کہلاتے تھے، اور نہ ہی آپس میں یہ دو پارٹیاں تھیں کہ وہ الیکشن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ باتیں اب کیا کی جائیں، سینہ تمام داغدار، پنبہ کجا کجا نے ہم، دور ایسا ہے۔ صحابہ کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے جو ہجرت کر کے آئے یا مدینے کے انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، ان تمام کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ عزیزان من کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کہے کہ یہ پکے اور سچے مومن یہ ہیں، مومن حقا۔ خود خدا ان کو یہ کہہ رہا ہے ان کے ایمان کے متعلق کہ مومن۔ دیکھیے جی
مومن حقہ ان کے متعلق کہہ رہا ہے 8/74 8/74 جنہیں خدا مومن حقہ کہے بلا استثناء ہے، تمام مہاجرین تمام انصار سارے صحابہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان کے متعلق کہا کہ یہ مومن حقہ تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان مومنین کے متعلق کہا یہ ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ ایک تو وہ تھے کہ جو شروع میں ہی ہجرت کر کے آ گئے، ایک وہ تھے جو بعد میں ان کے ساتھ آ کے شامل ہوئے۔ قرآن نے اس کی بھی تصریح کر دی کہ بعد میں کہیں یہ بات نہ ذہن میں پیدا ہو جائے کہ صاحب یہ جو ہیں یہ ان سے ذرا پس درجے کے اوپر ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ 9/100 9/100 آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے پہل کی سب سے پہلے جو اس دو شکوں میں شامل ہوئے، مہاجرین کی شق میں اور انصار کی شق میں پہلی بات جو شامل ہوئے وہ بھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے بعد بھی اسی طرح حسن کارانہ انداز سے ان میں شامل ہوئے۔ ہجرت بھی جاری رہی تھی، آخر تک آتے رہے تھے گروہ در گروہ لوگ، اور اسی طرح سے یہاں یہ انصار کی نصرت بھی اور ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا تھا پناہ دہی کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا۔ تو اب ایک تو وہ تھے جو دہلہ اول کے اندر ہی آ گئے تھے، سابقون الاولون قرآن نے، اور اس کے بعد کہا کہ پھر وہ جو بعد میں بھی ان کے ساتھ آ کے ملے ہیں۔ اب دیکھیے گنجائش ہی نہ رہی کسی ایک کی استثناء کی بھی اس میں، اس قدر قرآن نے جامع طور پر کمپریہنسولی یہ بات کہہ دی کہ وہ جو پہلے جو آئے جو بعد میں بھی ان کے ساتھ آ کے ملے، اور یہاں ہے وہ لفظ آیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یکسر ہم آہنگ ہو گئے یہ مشیت خداوندی سے، خدا کے انعام و اکرامات جو تھے وہ ان سے ہم آہنگ ہو گئے، اور اس کا نتیجہ خود ہی بتا دیا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ان کے لیے خدا نے تیار کر رکھی ہے جنت، پہلے سے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ ابدی جنت ہے، شادابیوں کی، خوشگواریوں کی، سرسبزیوں کی، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ فوز میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نجات یا سلویشن نہیں کہتا، سلویشن تو پہلے کسی عذاب یا مصیبت میں مبتلا ہو تو اس سے نجات کے معنی ہوتے ہیں سلویشن، اور پھر وہ ایسے کا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے۔ نجات کا تصور قرآنی نہیں ہے، فوز کہتا ہے قرآن، اچیومنٹ ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے حاصل کی۔ اور یہ صحابہ کے بعد ان کے مرتبہ بلند کا کیا کہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے 8/62 فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہے کہ یہ رسول کوئی بات نہیں، خدا تیرے لیے کافی ہے۔ اب یہ آیت ہے 62، اسی کے ساتھ کہا ہو وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، خدا نے تمہیں تقویت پہنچائی ہے کس چیز سے؟ اپنی طرف سے، ایک نصرت اور مدد سے، اور اس جماعت مومنین کی طرف اپنی نصرت کے ساتھ مومنین کی جماعت کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں تو بات ہی صاف کر دی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے رسول تیرے لیے کافی ہے اللہ۔ یہ کہنے کے بعد تو کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھا، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں، تنہا اللہ ہی نہیں، یہ جماعت مومنین ساتھ ملا کے یہ ہیں دو جو آپ کے ساتھ کافی ہیں۔ عزیزان من ذرا ملاحظہ فرمائیے اس مرتبہ بلند کو کہ اے رسول تیرے لیے تنہا اللہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ جماعت مومنین بھی ہے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، جماعت یا امت کے بغیر تو یہ نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔
یہ تھے وہ صحابہ جن کے متعلق کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. واہ سرٹیفکیٹ ہو تو اس قسم کہا یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ نہیں کہ مکانکی طور پر بہرحال کچھ کرنا پڑ رہا تھا، آ رہے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے چلے جا رہے تھے. کہا نہیں، یہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ اس ایثار اور قربانی کے لیے وعدہ کر رہے تھے، اور خدا جانتا تھا ان کے دل میں کیا ہے. یعنی خدا نے بھی جو یہ کہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو یہ نہیں کہ ان کے جو ظاہرہ اعمال و حرکات و سکنات تھے صرف ان کی بنا پہ کہہ دیا. دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو بھی جا کے اس طرح سے سلیوٹ مار دیتا ہے اس کے متعلق سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ لائل ہے. وہ کہتا ہے یہ بات نہیں، ہم جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے اپنی جان و مال دے نہیں ہے اس مقصد کے لیے. اللہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. کہا مار کا بڑا خطرناک تھا، مکے کی قرب میں بیٹھے ہوئے نہتے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اور قریش داش دشمن جنہوں نے گزشتہ 5-6 سال سے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، کتنی جنگیں لڑنی پڑی ان کے ساتھ، ان کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، ہتھیار بھی پاس نہیں ہے اور ان کی نیت بد نظر آ رہی ہے. بڑی چیز کیا بات تھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ تھے مومن کہ جب انہوں نے تجدید بیعت کی کر لی اور رسول نے کہہ دیا کہ خدا تمہارے ساتھ یہ راضی ہوا ہے، جو الفاظ ہیں کہا اس سے ان کے قلوب میں ایک سکون پیدا ہو گیا، کوئی اضطراب باقی نہیں رہا، کسی قسم کا خطرے کا احساس نہیں رہا. نظر آ رہی ہے موت سامنے، کہاں بیٹھے ہیں، لیکن اتنی چیز سے کہ ہم نے تجدید کر دی ہے اپنی بیعت، اپنے عہد کی. یہ تو امانت تھی خدا کی ہمارے پاس، جو ہمارا یہ سر ہے، ہماری جان ہے، اس نے مانگ لی ہے، ہم نے پیش کر دی. کہا کہ اس تجدید بیعت سے ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو گیا. یہ ہے مقام مومن عزیزان من، جان دے رہے ہیں اور دل کے پورے سکون کے ساتھ جان دے رہے ہیں سب. کہا انہوں نے یہ کیا اور ہم نے یہی نہیں کہ یہی ان کے دلوں میں سکون پیدا ہو گیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اس کیفیت نے ان کے لیے قریبی زمانے میں ہی اور فتح کے دروازے کھول دیے تھے. یعنی جنگ نہیں یہاں ہوئی تھی، لیکن یہ جو انداز تھا ان کا کہ اتنے مہیب خطرے کے زمانے میں اپنی جانوں کو لے کے یہ حاضر ہو گئے، واقعی اس سے قریش کے دل پر بھی جو اثر ہوا تھا وہ اگلے ہی سال جب آئے ہیں فتح مکہ کے لیے، وہی قریش جنہوں نے 7 سال تک 300 میل کے فاصلے پہ جا کے، میں عزیزان من کبھی پھر عرض کروں گا کیا کچھ دیکھ کے آیا ہوں میں وہاں جا کے یہ عظمت جو ہے اس انقلاب کی جو حضور اور حضور کے ساتھیوں کے ہاتھوں برپا ہوا تھا، بے نقاب ہو کے مشہود طور پر سامنے آ جاتی ہے. 40 سال تک میں لکھتا رہا ان مقامات اور ان انقلابات کے متعلق، وہ سارا کچھ میں نے دیکھا اب کہ وہ محض اپنے تصور کی، خیالات کی یا مطالعاتی معلومات کی بات تھی. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ ویسے نہیں حاصل ہوتی. وہاں اس انقلاب عظیم کی حقیقت جو تھی وہ مشہود ہو کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو چیز تھی ان کا کہا، یہ ان کا یہ ایکشن، انہوں نے دیکھا کہ اس قدر مہیب خطرے کے عالم میں جس جماعت کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اور نہایت پرسکون ہے، کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی انتظار نہیں، کوئی قلب میں خوف کا کسی قسم کا اثر تک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس جماعت سے کون ہے دنیا کے اندر جو اس جماعت کے اوپر غالب آ سکتا ہے. یہ تھی جس نے یہ بظاہر صلح حدیبیہ، قرآن کریم میں الفتح اس کا نام ہی اس صورت کا اس لیے رکھا ہے. فتح کے معنی وکٹری نہیں ہوتی، بلکہ فتح کے معنی ہوتا ہے کامیابیوں کے دروازے کھول دینا.